تماشا بنا دیتا ہمیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرفوں بہت بڑا گفٹ، بہت بڑا انعام، تھوڑا جہا بندہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کے اپنے گناہوں سے ندامت اختیار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا تے تشریف لے آتے ہیں، آسمان دنیا تے تشریف لے آتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایک فرشتہ اعلان کر رہے ہوندے کہ حل من مستغفرین، ہے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا، حل من مستغفرین، ہے کوئی اپنے رزق کے اندر وسعت طلب کرنے والا۔ فرمایا اج جڑا بندہ بھی میرے کول جڑی حاجت لے کے آئے گا میں وہ حاجت کو پورا کر دیاں گا۔ اگر اپنے گناہوں کو بخشش طلب کرے گا تو میں رب وہ سارے گناہوں کو معاف کر دیاں گا۔ اگر رزق کے اندر وسعت طلب کرے گا تو میں آسمانہ تو دے واسطے رزق کے دروازے کھول دیاں گا۔ اگر اپنے مسائل اور پریشانیاں میرے دربار کے اندر آ کے پیش کرے گا میں وہ مشکل مسائل کے وچوں کڈ کے وہ زندگی کو کوئی سکون بنا دے گا۔ اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ انسان جتنا بھی دکھاں دا مارا ہوئے، انسان جتنا بھی حالات دا مارا ہوئے، انسان جتنے بھی مسائل دا مارا ہوئے، انسان جتنا بھی مشکلات دے اندر گھرا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے گناہگار بندے، اے میرے اپنے اے میری نافرمانیاں کرنے والے بندے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آنو اپنے پیر تیرے روند ڈالن والے انسان میں رب دی دربار دے اندر آ کے سجدہ ریز ہو کے اپنے گناہاں دا اقرار کرنا، میری عظمت دا اقرار کرنا، میری عظمت دا اعتراف کرنا اور اپنے گناہاں دا اقرار کرنا اور شرم و ساری کر کے فرمایا جو ان کے ساری دے سجدے پیش کرنا اور اپنی زبان نال اس گل دا اقرار کرنا کہ اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا تو بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے، اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائے تو بتا پھر یہ گھر کس لیے ہے، یہ در کس لیے ہے۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ